السلام علیکم بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایس ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے اردو کے اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج جماعت چاروں کا اردو کا سبق پیش کیا جائے گا۔ اب آپ کو ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے اور پھر سوالات پوچھے جا رہے ہیں، تو اس تصویر کو دیکھیے اور جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، اس تصویر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ ایک بڑی کرسی ہے اور دونوں جانب چھوٹے کرسیاں ہیں، ایک ترازو ہے۔ یہ تصویر کس جگہ کا منظر پیش کر رہی ہے؟ تو جواب ہوگا یہ ایک پنچایت کا ہے، کوئی تصویر کا دکھ رہا اور پھر یا پھر کچھ لوگوں کے فیصلے کا جو ہے یہ دفتر دکھائی دے رہا ہے۔ لوگ یہاں کیوں جاتے ہیں؟ لوگ یہاں اپنے تصفیے کے لیے جاتے ہیں، یعنی انصاف کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں انصاف کون کرتا ہے؟ یہاں انصاف منصف کرتا ہے۔ دو گروہوں میں جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کو بٹھا کر دونوں کی بات سنی جاتی ہے اور پھر ان میں فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس میں ایسا فیصلہ لیا جاتا ہے کسی کو نقصان نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں انصاف۔ تو یہ کام منصف کا ہے، منصف کہتے ہیں جج۔ ہم دیکھتے ہیں اس سبق میں کیا خاص ہے۔ سبق کی خواندگی سے پہلے میں آپ کو سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلے وہ پوری کتاب میں یہ سبق بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں ایک بڑی شخصیت کا ذکر ہے جو خداداد صلاحیت رکھنے والی ہے اور جو اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے، اور یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ پہلے بچوں ہوتا ہی ایک دفعے کا ذکر ہے۔ دو بھائی ہیں، کاشف اور رضوان، وہ اپنی ماں کے ساتھ عید کے موقع پر اپنے ماموں جان کے گھر عید میلے کے لیے جاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، عید مبارک پیش کرتے ہیں اور پھر بیٹھ کر شیر خورما پیتے ہیں۔ وہ ان کی مامی جان شیر خورما پیش کرتی ہے جو بڑا لذیذ اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ اتنے میں ماموں جان گھر میں داخل ہوتے ہیں، بچے آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں، عید مبارک پیش کرتے ہیں۔ ماموں جان خوش ہو کر دونوں کو 10 کے 5 نوٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں بانٹ لو۔ کاشف 3 نوٹ 10 کے لیتا ہے اور رضوان کو 2 نوٹ دیتا ہے۔ پھر رضوان کہتا ہے کہ ماموں جان نے کہا دونوں بانٹ لو، اس لیے دونوں کو 25-25 روپے آنا چاہیے۔ کاشف کہتا ہے میں بڑا ہوں، مجھے 30 روپے چاہیے اور آپ 20 روپے لیں گے۔ یہ جھگڑا جو ہے نا آگے بڑھتا ہے، دونوں میں بحث ہوتی ہے، دونوں اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعے کا ذکر ہے، 2 مسافر راستے سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں دونوں کو بھوک لگی، دونوں ایک درخت کے نیچے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ دونوں کے پاس توشہ تھا، ٹفن تھا۔ پہلے مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے مسافر کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ایک تیسرا مسافر راستے سے گزر رہا تھا، انہوں نے اس کو بھی کھانے پر بلا لیا۔ تینوں بیٹھ کر 8 روٹیاں تناول فرمائیں، تینوں مل کے 8 روٹیاں کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد تیسرا مسافر 8 درہم دے کر کہا کہ یہ دونوں بانٹ لو، اور وہ چلا گیا۔ اب پہلے مسافر نے کہا میرے 5 روٹیاں تھے، اس لیے میں 5 درہم لوں گا، اور آپ کے 3 روٹیاں دے گیا تھا، آپ 3 درہم لیجیے۔ تیسرے مسافر نے کہا نہیں، دوسرے مسافر نے کہا نہیں، تیسرے مسافر نے دونوں کو بانٹنے کے لیے کہا، اس لیے دونوں کو 4 درہم آئیں گے۔ اب دونوں میں بات بڑھ گئی، جھگڑا ہونے لگا۔ دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم وقت کے خلیفہ کے پاس جا کر انصاف کریں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، 4تھے خلیفہ۔ اب دونوں نے مل کر حضرت علی رضی کے پاس فیصلے کے لیے گئے۔ اب یہاں پر منصف حضرت علی رضی اللہ ہیں اور یہ لوگ انصاف کے لیے گئے۔ دونوں نے اپنی بات کو رکھا تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ دوسرے مسافر سے کہا کہ دیکھو اگر تم 3 درہم لے لو تو تم فائدے میں رہو گے، ورنہ ہمارے گھر میں صرف 1 درہم آئے گا۔ تو دوسرے مسافر نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اب حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ یہ جو 8 روٹیاں ہیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیجیے۔ تو انہوں نے حساب کر کے دکھایا کہ اگر ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کریں تو جملہ روٹیاں کے ٹکڑے 24 ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان 24 ٹکڑوں کو 3 مسافروں میں بانٹ دو، تو ہر مسافر کو کتنے ٹکڑے آئے؟ تو جواب آیا کہ
8 टुकड़े आए। अब दूसरे मुसाफिर से हजरत अली ने पूछा कि आपके कितने रोटियां थे? उसने कहा कि मेरी 3 रोटियां थी। ठीक है, 3 रोटियों के कितने टुकड़े बने? उसने कहा कि 9 टुकड़े बने। फिर आपने पूछा कि आपने कितने, दूसरे मुसाफिर ने कितने टुकड़े खाए? उसने जवाब दिया कि मैंने 8 टुकड़े खाए। अगर आपके 3 टुकड़ों में से, अगर 3 रोटियों के टुकड़ों में से अगर आपने 8 टुकड़े खाए हैं तो आपका एक टुकड़ा तीसरे मुसाफिर ने खाया। ठीक है, वो समझ गया। अब पहले मुसाफिर से उन्होंने पूछा, आपने पूछा कि आपकी कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां। उसके कितने टुकड़े हुए? 15 टुकड़े हुए। आपने कितने खाए? उसने कहा मैंने 8 खाए। तो तीसरे मुसाफिर ने कितने खाए? 7 खाए। अब मैं फैसला सुनाता हूं। वो फैसला ये है कि पहले मुसाफिर को 7 ग्राम आना चाहिए और दूसरे मुसाफिर को सिर्फ 1 ग्राम आना चाहिए, इसलिए कि तीसरे मुसाफिर ने सिर्फ 1 टुकड़ा खाया, इसलिए 1 ग्राम दूसरे मुसाफिर को मिलेगा। और पहले मुसाफिर के 7 टुकड़े उन्होंने खाया, उसको 7 टुकड़े के 7 ग्राम मिलेंगे। दोनों ने इस फैसले पर खुश हुए और वापिस चले गए। अब इसलिए कि मैं सबक की खानदगी करूं, मुश्किल अल्फाज के मारे आपको दिखाऊं। बच्चों, हम देखते हैं कि इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उसके क्या माने हैं, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है जब आप इन मुश्किल अल्फाज के मानों को मालूम कर लेंगे तो आप जब सबक को पढ़ेंगे तो सबक आपको आसानी से समझ आएगा। इन मानों को याद भी कीजिए आप। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले शीर के माने हैं दूध। इसके बाद है खुरमा। ये खुरमा के माने हैं खजूर। अक्सर हम इसका जो तलफ़्ज़ुज़ है वो सही अदा नहीं करते, बहुत सारे बच्चे, तो अपनी तस्हीह कर ले। वो शीर खुरमा, खुरमा नहीं, खुरमा, शीर खुरमा, यानी ऐसा मीठा होता है जिसमें दूध में खजूर जो है ना डाला जाता है और दीगर मज़ीदा वगैरह भी, सेर वगैरह भी डालकर बनाते हैं, उसको बोलते हैं शीर खुरमा। आगे देखिए, लजीज, मजेदार। दरहम, रुपये, जो पुराने जमाने में। मुसाफिर, सफर करने वाला। थमाना, थमाते हुए यानी देते हुए। थमाना, देना। खलीफा, खलीफा के माने बादशाह कह सकते हैं या वजीर आजम कह सकते हैं। इंसाफ, जिसका हक उसको मिलना, यह है इंसाफ। लुत्फ अंदोज, मजा उठाना। मजा हासिल करना, लुत्फ अंदोज होना, मजा हासिल करना। बच्चों, अब इसके बाद आपके सामने सबक की खानदगी होगी। आप अपनी किताब में उस सतर पर उंगली रखिए, उन अल्फाज को और से सुनिए और देखिए, और मुश्किल अल्फाज के माने आपके सामने हैं, उसको देखते हुए आप सबक को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा आपके सामने सबक का खुलासा पेश किया गया है तो आपको समझने में आसानी होगी। सबक इंसाफ। ईद का दिन था। काशिफ और रिजवान खुशी खुशी मामू जान के हाँ अपनी अम्मी के साथ ईद मिलने गए। सबने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और तमाम लोग दीवान खाने में बैठ गए। मामी जान ने सबको शीर खुरमा पेश किया जो बहुत लजीज था। काशिफ को शीर खुरमा बहुत पसंद आया। सभी शीर खुरमे से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तभी मामू जान भी आ गए। रिजवान और काशिफ ने आगे बढ़कर मामू जान को सलाम किया और ईद की मुबारकबाद दी। मामू जान ने खुश होकर 10-10 के 5 नोट निकाले और काशिफ के हाथ में थमाते हुए कहा, तुम दोनों आपस में बांट लो। काशिफ ने रिजवान को 10 के 2 नोट दिए और 3 नोट खुद रख लिए।
رضوان نے کہا مجھے 20 روپے نہیں بلکہ 25 روپے چاہیے۔ کاشف نے کہا نہیں، میں بڑا ہوں اس لیے میں 30 روپے لوں گا۔ اس بات کو لے کر دونوں جھگڑتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے اور ایک دوسرے کی شکایت کرنے لگے۔ ماں نے ان دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ بچوں آؤ، آج میں تمہیں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ دو مسافر کہیں جا رہے تھے، راستے میں انہیں بھوک لگنے لگی۔ ایک مسافر نے کہا میرے پاس 5 روٹیاں ہیں اور دوسرے نے کہا میرے پاس 3 روٹیاں ہیں۔ وہ دونوں ایک مقام پر بیٹھ گئے اور کھانا شروع کرنا چاہتے تھے کہ ایک اور مسافر کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے اسے بھی کھانے پر بلا لیا۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ تیسرے مسافر نے کھانے کے بعد جاتے ہوئے ان دونوں کو 8 درہم دیے۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ 8 درہم ان دونوں میں کیسے بانٹے جائیں۔ جس مسافر کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا 5 درہم میں لے لوں گا، میری 5 روٹیاں تھیں۔ 3 درہم تم لے لو کیونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں۔ جس مسافر کی 3 روٹیاں تھیں اس نے کہا اس مسافر نے ہم دونوں کے حصے میں سے کھایا ہے، اس لیے ہم دونوں کو چاہیے کہ 8 درہم برابر برابر بانٹ لیں۔ 4 درہم تم لے لو اور 4 درہم میں لے لوں۔ اس بات پر دونوں میں بہت جھگڑا ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے۔ دونوں مسافروں نے سوچا کہ اس بات کا فیصلہ خلیفہ وقت سے کروائیں۔ وہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بات سنی تو اس مسافر سے بولے جس کی 3 روٹیاں تھیں اگر تم 3 درہم لے لو تو فائدے میں رہو گے، کیونکہ حساب سے دیکھا جائے تو تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ وہ مسافر حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرنے پر 8 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ پہلا مسافر 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اب یہ بتاؤ کہ تینوں میں سے ہر ایک کے حصے میں کتنے ٹکڑے آئے؟ دوسرا مسافر ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کے پاس کل 3 روٹیاں تھیں، مسافر اب تم بتاؤ تمہاری روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ مسافر میری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمہارے حصے میں سے اس تیسرے مسافر نے کتنا کھایا؟ مسافر میرے 9 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا اس نے کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے مسافر سے اب تم بتاؤ تمہاری 5 روٹیوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ مسافر میری 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں سے کتنے ٹکڑے تم نے کھائے اور کتنے ٹکڑے تیسرے مسافر نے؟ مسافر ان میں سے 8 ٹکڑے میں نے کھائے اور 60 ٹکڑے اس مسافر نے کھائے جس نے 8 درہم دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرح تم 7 درہم لے لو کیونکہ اس نے تمہارے حصے میں سے 60 ٹکڑے کھائے، اور 1 درہم اپنے ساتھی کو دے دو جس کے حصے میں سے مسافر نے صرف 1 ٹکڑا کھایا۔ بات دونوں مسافروں کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے خلیفہ وقت کے فیصلے کو مان لیا۔ آپ نے دیکھا خلیفہ نے کتنا صحیح انصاف کیا۔ اب آپ سے اس سبق کے بارے میں سوالات ہیں۔ عید کے موقع پر آپ کے گھر میں کیا کیا پکوان کیے جاتے ہیں؟ عید کے دن جو عیدی حاصل ہوتی ہے آپ اس کو کس طرح حج کرتے ہیں؟ عیدی کی تقسیم کے معاملے میں 2 بھائی آپس میں جھگڑنے لگے، کیا اس طرح جھگڑنا اچھی بات ہے؟ کیوں؟ مسافر بانٹنے میں انصاف نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مساوی بانٹنے میں انصاف نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟